یہ تھی کہ پروردگار عالم کلام بلاغت سورہ شورى میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب ان سے کہیے میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کی جائے۔ عزیزان محترم، یہ جو لفظ اقربا ہے، تمام مفسرین قرآن، تمام مفکرین قرآن اس بات پر متفق ہیں، یعنی اجماع ہے کہ یہ جو لفظ قربا ہے یہ خاص الخاص جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مخصوص ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ اسراء میں بھی لفظ قربا کو استعمال کیا، اور کس وقت استعمال کیا کہ جب یہودیوں کی طرف سے رسول خدا کو جزیے میں فدق ملا، یعنی فدق ایک بہت بڑی جاگیر جس میں 7 کنویں، توجہ فرما رہے ہیں، جس میں 7 کنویں ہیں، 7 باغات ہیں اور رہائشی مکانات ہیں، یعنی ایک پورا شہر یہودیوں نے جزیے کے طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا۔ یعنی یہ کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں ملا، یہ کسی مارکہ آرائی کے بعد نہیں ملا، یہ کسی سفارائی کے بعد نہیں ملا، بلکہ یہ صرف اور صرف تحفہ تھا جو رسول خدا کے لیے تھا۔ عزیزان محترم، اگر مارکہ آرائی کے بعد ملتا تو اس میں تمام مسلمانوں کا برابر حق ہوتا، جیسا کہ مال غنیمت میں ہمیشہ جو ٹیم جیت جاتی ہے، جو مارکہ جیت جاتا ہے، اس کے لیے مال غنیمت میں پورا حق ہوتا ہے کہ ہر سپاہی کو کتنا حصہ ملے گا، لیکن وہ خاص مال جو جزیے کے طور پر، تحفے کے طور پر لڑائی نہ ہونے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، تو پروردگار نے فوراً سورہ اسراء کی اس آیت کو بھیجا۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے حبیب اپنے قرابت داروں کو حق دے دیجئے۔ توجہ فرما رہے، اپنے قرابت داروں کو حق دے دیجئے، یعنی ابھی تو میں صرف قربت کی ڈیفینیشن کر رہی ہوں، ابھی میں نے اپنی بات کا آغاز نہیں کیا۔ رسول خدا نے کہا کہ اپنے قرابت داروں کو حق دے دیجئے۔ اب اگر قرابت داروں میں وہ تمام لوگ جن کو زمانہ قرابت دار سمجھتا ہے وہ سارے کے سارے ہوتے تو نبی فدق کے ٹکڑے کرتے اور اس جاگیر کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے، مگر زمانے نے دیکھا اور تاریخ نے اپنے دامن میں اس بات کو محفوظ کیا کہ جب پروردگار نے اس آیت کو نازل کیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے حبیب اپنے قرابت داروں کو حق دے دیجئے، تو فوراً میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دروازے پر صلی اللہ محمد وآلِ محمد اس دروازے پر تشریف لائے، جس دروازے پر آ کر نبی سلام کرتے ہیں ہر نماز کے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی۔ وہ دروازہ جو مختلف الملائکہ ہے، یعنی ملائکہ کے آنے اور جانے کی جگہ، وہ چوکھٹ جس کے لیے پروردگار قرآن میں قسمیں کھاتا ہے سورہ واقعہ وَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، میں ستاروں کے مقامات کی قسم کھاتا ہوں، اور اس پہ زمانہ سوال کرتا ہے کہ یہ تو مقامات کی قسم ہے، اس میں چوکھٹ زہرا کا کیا تذکرہ؟ ستاروں کے مقامات وہ سارے مقامات جو ستاروں کے ہیں ان میں سے ایک مقام ہے ستارہ چوکھٹ جناب فاطمہ زہرا۔ خوشنود بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین تے بلند تر صلوات۔ ماشاء اللہ سلامت رہے، پروردگار نصیب بلند فرمائے، معرفت سیدوں میں اضافہ فرمائے، تو نبی خدا اس چوکھٹ پہ آئے کہ جو چوکھٹ عرش سے افضل ہے، عرش سے افضل۔ اور یہ جملہ میں نے کیوں کہا کہ عرش سے افضل ہے؟ کیونکہ میں نے تاریخ کے دامن میں دیکھا یہی کہ ہمیشہ عرش والوں کی تمنا رہی کہ اس چوکھٹ پہ آئے، جو اس چوکھٹ پہ آیا اس نے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ میں عرش پہ جا کر اپنے شرف کو بلند کروں، اپنا مرتبہ بڑھاؤں، اپنی عظمت زمانے کو دکھاؤں، بلکہ عرش والے یہ چاہتے رہے کہ میں فرش پہ آؤں، چوکھٹ زہرا اور اپنا مقام زمانے میں بلند کروں، اور اپنا مقام زمانے میں بلند کروں، یعنی زمانے میں تاریخ نے اس بات کو بھی اپنے دامن میں محفوظ کیا کہ کبھی عرش کا تارا چاہتا ہے کہ در زہرا پہ آئے، کبھی قرآن کا پارا چاہتا ہے کہ در زہرا پہ آئے۔
یعنی کبھی درزی کبھی روٹی کے سوالی بن کر، جیسا آپ سنتے ہیں جیسا آپ کا مزاج ہے، کبھی درزی کبھی روٹی کے سوالی بن کر عرش کے در زہرا پہ یہ سارے اترے، ایک ستارہ بھی ہمیں یاد ہے اترا تھا مگر پھر کسی اور کے در پر نہ ستارے اترے۔ فاطمہ زہرا علیہ السلام کی عظمت پر بلند کر ماشاء اللہ سلامت رہی پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام حسین علیہ السلام سے، مولا نصیب بلند فرمائے۔ کبھی درزی کبھی روٹی کے سوالی بن کر آسماں سے در زہرا پہ یہ سارے اترے، ایک ستارہ بھی ہمیں یاد ہے اترا تھا مگر پھر کسی اور کے در پر نہ ستارے اترے۔ یہ چوکٹ فاطمہ زہرا کا مقام ہے، یہ در فاطمہ زہرا کی عظمت ہے۔ آیا میرا نبی اس دروازے پر اور آ کر کہا کہ یا فاطمہ زہرا یہ فدق کی جاگیر ہم نے آپ کے حوالے کر دی ہے، حکم خدا کے بعد اپنی مرضی سے نہیں، گویا باپ نے بیٹی کی محبت میں نہیں دیا بلکہ حکم خدا سے رسالت نے جزو رسالت کو یہ ہدیہ عطا کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ فاطمہ کون ہے؟ جیسا کہ مجھے حکم ہوا میں اپنی بات کو وہیں سے آگے بڑھاؤں۔ یہ فاطمہ کون ہے؟ یہ کون ذی مرتبت ہے؟ یہ کون مقدس و محترم ہے؟ یہ کون سی مت و طہارت ہے کہ جس کی تعظیم پروردگار نے واجب کر دی ہے، واجب کر دی ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 11 کے بعد میری جانب متوجہ رہیے گا، سورہ شورا کی آیت نمبر 11 کے بعد اب فاطمہ کی محبت مستحب عمل نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے، یعنی مستحب کا معنی کیا ہے؟ مستحب کا معنی یہ ہے کہ کرو تو ثواب ہے اور اگر نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کرو تو ثواب ہے اور اگر نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مگر یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ گویا قرآن کا ہر حکم ہمارے لیے واجب کی حیثیت رکھتا ہے یا مستحب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر قرآن حکم دے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ نماز آپ پر واجب ہے یا مستحب؟ یعنی پڑھو یا نہ پڑھو یا پڑھو، اور اگر نہ پڑھی تو نارے جہنم تمہارا مقدر، ایسا ہی ہے۔ جب پروردگار حکم دے وہ آتوا الزکات، زکات ادا کرو، تو اب یہ آپ پر واجب ہے یا مستحب؟ آپ کہیں گے واجب ہے۔ اگر کوئی زکات کی حد تک اپنا مال رکھے تو اس پر زکات ادا کرنا واجب ہے، یہ مستحب نہیں ہے۔ تو جو پروردگار حکم دیتا رہے وہ تمام کے تمام حکم آپ پر واجب کی حیثیت سے لاگو ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ نماز کہے تو واجب ہو، روزہ کہے تو واجب ہو، زکات کہے تو واجب ہو، حج و جہاد کہو تو قرآن میں آئے تو آپ پر واجب ہو، مگر جب پروردگار کہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب ان سے کہیے میری رسالت کا اجر یہی ہے کہ فاطمہ سے محبت کی جائے۔ تو محبت فاطمہ مستحب نہیں ہے، محبت فاطمہ واجب ہے۔ گویا تمام اعمال کی اساس و بنیاد محبت فاطمہ زہرا ہے۔ اگر ان کی محبت ہے تو پھر آپ کے واجبات قبول ہیں، اگر محبت زہرا دل میں نہیں تو پروردگار جنت تو کیا مشام جاں کو خوشبوئے جنت بھی حرام کر دے گا۔ یہ مقام فاطمہ زہرا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ہی کانت مفروضۃ الطاعۃ من خلق اللہ، پروردگار نے اس کی محبت، فاطمہ کی محبت، ابھی میں بتاؤں کہ کیا کیا مقام ہے اور پھر میں بتاؤں کہ یہ کون ہے کہ جس کا یہ مقام ہے۔ ہی کانت مفروضۃ الطاعۃ من خلق اللہ، یہ وہ ہے جس کی محبت کو پروردگار نے اپنی تمام خلق پر واجب کر دیا ہے۔ من خلق اللہ، اپنی تمام خلق پر جس کی محبت کو واجب کر دیا، اور صرف اتنا نہیں بلکہ اپنی بات کو حدیث قدسی ہے نا امام فرما رہے ہیں، توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، صرف اتنا نہیں کہا، صرف اتنا کہہ دیتا من خلق اللہ تو بات تمام ہو جاتی، ساری خلقت پروردگار، تمام خلائق پروردگار نے ہر خلق پہ واجب کر دیا، نہیں بات کو مکمل کیا، کہا ہی کانت۔ آپ متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں میری طرف دیکھتے ہیں، ہی کانت مفروضۃ الطاعۃ من خلق اللہ، پروردگار نے ان کی محبت کو تمام خلائق پہ واجب کر دیا ہے، والانبیاء
والملائکہ والبہار والجن والانس والطیر والوحوش. یعنی پروردگار نے حدیث قدسی میں بیان ہو رہا ہے، امام بیان فرما رہے ہیں، پروردگار نے فاطمہ کی محبت کو انبیاء پر بھی واجب قرار دیا، ملائکہ پر بھی واجب قرار دیا. اور صرف محبت نہیں ہے عزیزان محترم، میں اپنے جملے کو بدلوں، اپنے ترجمے کو تبدیل کروں. یہاں پر لفظ محبت نہیں بلکہ کہا ہی کانت مفروضۃ الطاعۃ، یعنی فاطمہ کی اطاعت کو محبت سے اگلا قدم. ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے اطاعت. یعنی محبت یہ کہ بس محبت کرتے ہیں، مگر اطاعت یہ کہ یہ جو کہتے ہیں اس کام کو انجام دینا ہے. فاطمہ کی سیرت کو پروردگار نے عالمین کے لیے اسوہ حسنہ قرار دے دیا. خداوند عالم قرآن میں کہے سورہ احزاب میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے رسول کی ذات کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، نمونہ عمل قرار دیا ہے. تو اسی منزل بلند پر میرا بارواں امام میرے اور آپ کے آخری امام، زندہ و جاوید ہمارے مولا امام عصر و زمان، اسی منزل اطاعت پر کیا بیان فرمائے. کیا قرآن نہیں جانتے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ارے میرے مولا قرآن ناطق ہے، شریک قرآن. آپ زیارت پڑھتے مولا کی السلام علیکہ یا شریک قرآن. وہ جو قرآن کے ساتھ شریک ہو، قرآن ناطق ہے میرے مولا. ان کی تینت میں قرآن شامل ہے، علم لدنی کے مالک ہے، بس خطاب ہے. رسول خدا سے سینہ بسینہ علم حاصل کیا ہے. کیا قرآن کا علم نہیں رکھتے؟ مگر جملے کو کس طرح سے بدل کے بیان فرما رہے ہیں. خدا کی قسم اگر مطابقت نہ ہوتی تو میرے امام کی زبان سے جملہ ادا نہ ہوتا. جہاں خدا کہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. وہاں میرا اور آپ کا بارواں امام کہے فی ابنتی رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، رسول خدا کی بیٹی کی ذات میرے لیے اسوہ حسنہ. امام زمانہ بلندتر صلوات. ماشاء اللہ سلامت رہے، پروردگار عالم نصیب بلند فرمائے. مولا معرفت سیدہ کے ایسے ابواب آپ پہ روشن کریں کہ جس کی نظیر دنیا اور آخرت میں کہیں نہ آئے. ساری دعا سارے کنیزان جناب فاطمہ زہرا کے لیے، شہزادی چادر زہرا کے سارے. عزیزان محترم، میں نے بیان کیا کہ یہاں پروردگار عالم یعنی میرا امام کیا کہہ رہا ہے کہ میرے لیے رسول خدا کی بیٹی کی ذات اسوہ حسنہ ہے. گویا کیسی مطابقت ہے نبی میں اور یہ دختر نبی میں. اور جہاں پہلا جملہ میں نے ادھورا چھوڑ دیا کہ پروردگار یہاں پر حدیث قدسی میں میرے امام صرف محبت نہیں بیان کر رہے بلکہ اطاعت بیان کر رہے. ہی کانت مفروضۃ الطاعۃ من خلق اللہ، فاطمہ کی اطاعت کو ہر خلق پہ توجہ فرما رہے، ہر خلق پہ فرض مفروضہ یعنی فرض کر دیا گیا. فاطمہ کی اطاعت کو ہر خلق پہ فرض کر دیا گیا. اور خلق میں کون کون؟ اگر یہ تفصیل نہ ہوتی تو شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ بس انسان، کہا بس انسان نہیں، انبیاء والملائکہ، انبیاء پر بھی فرض، والملائکہ، ملائکہ پر بھی فرض، والبہار، بچوں پر بھی فرض، والجن والانس، جنوں پر بھی فرض، انسانوں پر بھی فرض، والوحوش، وحشی جانوروں پر بھی فرض، والطیر، پرندوں پر بھی فرض. کیا عالم ہے، کیا مقام بلند ہے. جہاں میرا رسول فرمائے کہ ان اللہ اصطفیٰ علی نساء العالمین عرضا، پروردگار نے 4 عورتوں کو پوری دنیا میں سے چن لیا، 4 عورتوں کو پوری دنیا میں سے چن لیا. اور پھر میرا نبی ان 4 عورتوں کے نام لینا شروع کرے. آسیہ بنت مزاحم، ومریم بنت عمران، وخدیجہ بنت خویلد، وفاطمہ بنت محمد، وہی افضلہما، اور فاطمہ سب سے افضل ہے.
सलामत रहो, परवरदिगार आलम नसीब बुलंद फरमाए। अजीजान मोहतरम, फातिमा सबसे अफजल है। यानी अब आप जब उम्मे हबीबा कहकर तहज्जुद में पड़ जाएं, क्या कोई बेटी ऐसी भी है जो बाप से अफजल हो? अरे ये रसूल खुदा कमाल जानते वाली जबान से, वो जबान जो बगैर वही इलाही के जुम्बिश भी ना करे, उस जबान से फातिमा को सिर्फ बाप से अफजल नहीं कह रहे कि खदीजा बिन्त खुवैलिद भी अफजल तरीन औरतों में से है, मगर फातिमा बिन्त मोहम्मद अफजल है। ये मकाम बुलंद फातिमा अज़ीज़ान मोहतरम रसूल खुदा की अकलौती साहबजादी। मैंने कहा कि पहले बता दूं मकाम फातिमा क्या है, फिर बताऊं कि फातिमा कौन है। मेरे तमाम मकातिब फिक्र के मोमिनात तशरीफ फरमा है, और बार बार ये जुमला मैं तो वहदत के लिए कहती हूँ कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, ये सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। ये इश्क फातिमा है, ये नूर फातिमा है, और नूर परवरदिगार जिसे चाहता है उसके दिल में दाखिल कर देता है। ये मीरास सिर्फ शियों की नहीं है, ये मोहब्बत पे इज्जत शियों का हक नहीं है। अरे ये तो कमाल खुदा का है, ये शरफ तो खुदा ने हमें अता फरमा दिया है। याहदी में नूर ही मैयशा, खुदा जिसे चाहता है उसके दिल में नूर खुदा मोहतरम कौन है फातिमा? सवाल तो करे खुदा से, आलम इम्कान में मैंने पूछा तो था खुदा से, परवरदिगार ये बता दे कि जब यहाँ पर सारे सरदार मौजूद थे, सारे सरदार मौजूद थे, भाई अंबिया नबी है, अंबिया के सरदार अली है, औसिया औलिया के सरदार, हसनैन है, जवानाने जन्नत के सरदार। का सबब है कि फातिमा के दम से तारुफ करवाया जा रहा है। तो खुदा जवाब में तो कहेगा ना कि अगर नबूवत का तारुफ होता तो रसूल खुदा की वजह से कराता, अगर इमामत और विसायत का तारुफ होता तो अली या मुर्तजा की तरफ से कराता, अगर जन्नत का तारुफ होता तो जवानाने जन्नत के सरदार हसन हुसैन की निस्बत से कराता। ये तारुफ तहारत का है, वो जो तहारत की सरदार है। नारे हैदरी, तुझ पे खुल जाएगा पढ़ हदीस किसा, किस तरह पंजतन का तारुफ हुआ। रब ये साबित ये हूँ फातिमा से किया, एक ही जात है मरकज इन्नमा खुद मोहम्मद, खुद मोहम्मद बिज़ेरे किसा है, मगर फातिमा फातिमा है, मगर फातिमा फातिमा है। नारे हैदरी, ये बीबी फातिमा ज़हरा बुलंद तर माशाअल्लाह सलामत रहे, परवरदिगार नसीब बुलंद फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आपको कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। क्या सबब है कि आया मुबाहिला में एक फातिमा नजर आती है? क्या सबब है कि आया तकरीर में एक फातिमा नजर आती है? और ये अर्श वालों को भी एक ही दरवाजा नजर आता है, कभी यतीम बन के आते हैं, कभी असीर बन के आते हैं, कभी मिस्कीन बन के आते हैं, और परवरदिगार मोहब्बत से पुकारता है वयुतइमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये दरवाजा फातिमा का दरवाजा है कि जहाँ से अर्श वालों को भी अता किया जाता है। अच्छा, ये तो यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि एक ही साहबजादे। अच्छा, अगर चार भी कहिए तो फिर इतना तो मानिए कि चारों में से जो सबसे ज्यादा लाडली थी वो फातिमा थे। न सिर्फ ये कि रसूल खुदा की लाडली हो, बल्कि खुदा की भी लाडली हो। यही तो हर आयत में चेहरे फातिमा को दिखाया जा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, और उसके बाद फिर जनाब फातिमा की नामो नसब की बात करें, जनाब फातिमा के छजरे की बात करें, तो जिसका बाबा कौनैन के नबियों का सरदार,
ایک جملہ نثر میں کہہ دوں اور پھر نظم میں سنا دوں. جس کا بابا کونین کے نبیوں کا سردار ہو, سردار الانبیاء, جس کا شوہر کونین کے اولیاء اوصیاء کا سردار ہو, سید الاوصیاء سید الاولیاء, جس کے بچے جوانان جنت کے سردار ہو, یعنی الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. یعنی ایسے کہہ دیں کہ نسواں کو تیرا دائمی احسان ہے زہرا, احسان کے بدلے تیری پہچان ہے زہرا, یا فاطمہ زہرا تو شرافت کی کلی ہے, سنتے ہیں امامت تیرے آنگن میں پلی ہے, شرافت اور رسالت تیری نسبت سے ملی ہے, حسنین کا سرغاب بنی بخت علی ہے. ارے والے تجھے ادراک کی اوقات کہاں ہے, حد ہے کہ تو بیٹی ہے مگر باپ کی ماں ہے. ماشاءاللہ سلامت رہی مولا نصیب بلند والے تجھے ادراک کی اوقات کہاں ہے, حد ہے کہ تو بیٹی ہے مگر باپ کی ماں ہے. دارین میں جو رحمت یزدان نبی ہے تو اس کے لیے رحمت رحمان بنی ہے. اقبال بھی کہے کہ مریم نسبت عزیز اصح مریم حضرت شہزادیز, نور چشم رحمت للعالمین, آمنہ میں اولین و آخرین, بانوے آفوجدار خلقا, مرتضی مشکل کشا شیر خدا. عرب جملے کو مکمل کرو. یہ دارین میں جو رحمت یزدان نبی ہے, یہ اسی کا ترجمہ. دارین میں جو رحمت یزدان نبی ہے تو اس کے لیے رحمت رحمان بنی ہے. میدان میں جو ولیوں کا کل حق کا ولی ہے, اس کل کی قسم کھاتے ہیں تو نصف علی ہے. اور بی بی تو اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی ہے, حسنین کی جنت تیرے قدموں میں پڑی ہے. جناب سیدہ اور پروردگار نے جناب سیدہ کو جو القابات عطا فرمائے ہیں, آپ کہیں کہ لقب بھی پروردگار دیتا ہے. ارے جس نبی کی زبانی یہ لقب زہرا کو مل رہے ہیں, وہ نبی اپنی مرضی سے اپنے لبوں کو جنبش نہیں دیتا. یعنی اب جو بھی نبی کی زبان سے نکلا وہ من جانب اللہ ہے, اللہ کی طرف سے ہے. جو القابات زہرا کو عطا ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام, میرے چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ ہماری جدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, اور یقیناً آپ کا ہر لقب آپ کے اوصاف کو بیان کرتا ہے. یہاں پر لقب ایسے نہیں ملتے کہ جیسے ہم آج کل اپنے بچوں کو, یعنی زمانہ مائیں اپنے بچوں کو محبت میں کبھی چاند کہہ دے کبھی تارا کہہ دے. یہاں پر اگر چاند جیسا چہرہ ہو جبھی والقمر کہا جاتا ہے. یہ سارے القابات عین حقیقت پر مبنی ہیں کیونکہ نبی صادق کی زبان سے صادر ہوئے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے جناب فاطمہ کے لیے 9 نام ہیں, اور 9 نام بھی بیان فرمائے. الفاطمہ تو یہ فاطمہ ہے کیونکہ ان کے شیعوں کو نار جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے. دوسرا نام شہزادی کا صدیقہ, کہا یہ ایسی صدیقہ ہے, آیت میں پہلے پڑھ چکی آیت مبارکہ کہ جب پروردگار بچوں کے قافلے کا اپنے نبی کو حکم دیتا ہے تو صدیقہ بن کر بس ایک فاطمہ جاتی ہے. اچھا لیکن میں اس بات کو واضح کروں گی اپنی محترم بہنوں کے لیے, توجہ فرمائیں. میرے بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور آپ کو بچپن سے آپ ہم سے برشیدہ پیار آپ بھی جانتے ہیں, مگر میں اپنی بہنوں کے لیے بات کا تمام کروں گی. صدیقہ کسے کہتے ہیں؟
صدیق کا صدیق وہ ہے وہ صرف سچا نہ ہو بلکہ اس کی زبان میں، میری جان متوجہ رہیے گا، اس کی زبان میں ایسی سچائی ہو کہ چاہے واقعہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو وہ کہہ دے تو ہو جائے، وہ کہتے تو ہو جائے۔ اب فاطمہ ہے صدیقہ تو اب سمجھ میں آیا کہ حسنین کے کپڑے جنت سے کیوں آئے تھے، کیونکہ فاطمہ نے کہہ دیا تھا کہ بچوں سو جاؤ، تمہارے کپڑے نبی کے پاس ہے، صبح لے کے آئے گا۔ اور فاطمہ ہے صدیقہ، زمانے صدیقہ سے جملہ ادا ہو گیا کہ نبی لے کے آئے گا تو پروردگار چاہے رضوان جنت کو بھیجے، وہ دروازے صحرا پہ آ کے یہ نہیں کہے گا کہ انا ملک المقرب، بلکہ آواز لگائے گا انا حیات الحسنین۔ میں حسنین کا درد ہوں، یہ ہے شہزادی کے لقب صدیقہ کا مرتبہ۔ اس کے بعد شہزادی ہے محدثہ، سارے نام جلدی جلدی ایک خیال میں بیان کروں، بہت طویل بات ہو گئی۔ محدثہ وہ جو فرشتوں سے ہم کلام ہوتی ہو۔ میری شہزادی کو محدثہ بھی کہا جاتا ہے اور محدثہ بھی کہا جاتا ہے، مگر یہاں پہ زیر کے ساتھ ہے محدثہ، اور لکھا کہ محدثہ مانے وہ جو فرشتوں سے ہم کلام ہوتی ہو۔ اس کے بعد شہزادی کا اگلا لقب ہے مبارکہ۔ مبارکہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی خیر و برکت کا کوئی ثانی نہ ہو۔ شہزادی کی خیر و برکت دیکھیے، ان کو کوثر کہا گیا ہے، یعنی خیر کثیر والا، کثرت اولاد والا، یہ مبارکہ ہے۔ اسی لیے ان کے دم سے نسل رسول خدا ایسی بابرکت ہوئی ہے کہ شام قیامت تک چاہے ساری نسلیں منقطع ہو جائیں، نسل فاطمہ الزہرا ہے جو امام زمانہ کی شکل میں باقی رہنے والی ہے، یہ مبارکہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لقب ہے شہزادی کا زکیہ۔ زکیہ کہتے ہیں پاک اور پاکیزہ کو۔ آپ نے سورہ شمس میں پڑھا ہے قد افلح من زکا، اور جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، کہا یہ ایسی پاک و پاکیزہ ہے، اور آپ بار بار پڑھ چکے شہزادی کی پاکی کا عالم ایسی پاک و پاکیزہ ہے کہ خدا نے ان کو کسی ظلم میں نہیں رکھا، کسی رحم کے حوالے نہیں کیا، بلکہ جب نبی معراج پر تشریف لے گئے تو سیف کی صورت میں نور فاطمہ خدا نے اپنے محبوب کے حوالے کیا۔ ان کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے۔ پھر ان کا لقب ہے طاہرہ۔ طاہرہ طیب و طاہر کو کہتے ہیں، ایسی طیب و طاہر کہ جہاں مریم کے لیے ایک بار طہارت کا اعلان ہو، فاطمہ کے لیے یطہرکم تطہیرا میں انزل ہو۔ ایسی طیب و طاہر کہ جہاں پروردگار عالم یہ اعلان کرے سورہ رحمان میں کہ مرض التحریم کرتا قیام، ہم نے دو نور کے اور ان کے درمیان کو ملا دیا ہے، مگر وما بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے کہ آپس میں تداخل نہیں کرتے۔ یہ طہارت سیدہ کا عالم ہے۔ شہزادی کا وقت تو نہیں رہا، ایک ایک جملے میں سنا رہے ہیں، ورنہ ایک ایک لقب شہزادی کی ایک ایک مجلس کے لیے کافی ہے، بہت مختصر کر کے سنا رہے ہیں۔ اس کے بعد بی بی کا اگلا لقب راضیہ، مرضیہ۔ قرآن کی آیت الحاق کے معنی بتائے گئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے بندے نفس مطمئن سامان میں پلٹا کہ تو بھی اپنے رب سے راضی ہو اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو۔ فاطمہ رضایت کی اس منزل پہ ہے جہاں یہ بھی خدا سے راضی ہے اور خدا بھی ان سے راضی ہے، خدا بھی ان سے راضی ہے۔ پھر میری شہزادی کا اگلا لقب ہے زہرا۔ زہرا کیونکہ آپ کا چہرہ اس قدر ذوقشا تھا، شہزادی کے چہرے سے ایسے نور کی روشنی صادر ہوتی تھی، جب مصلی عبادت پہ آتی تھی بار بار آپ نے سنا تو مدینے کے درمیان روشن ہو جاتے تھے۔ مگر میں آگے ایک جملہ کہوں، زہرا جس گھر میں ہوتی تھی، جب رسول خدا کے گھر میں ہے، جب خانہ علی مرتضیٰ میں ہے، کہا جہاں زہرا ہوتی تھی وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا تھا کہ جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر کوکب نوری چمکا کرتا تھا۔ یہ مرتبہ فاطمہ زہرا ہے وہ شہزادی کے جس کا خود اپنا نسب، یعنی اگر کوئی نبی کی بیٹی ہو بس یہی اس کی عظمت کے لیے کافی ہے، کوئی مولا علی کی زوجہ ہو اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے، کوئی حسنین جیسے بچوں کی ماں ہو اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے، مگر شہزادی کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ کسی نسبت کو نہ دیکھیے، خود شہزادی کا وقت دیکھیے تو کائنات کی ساری
جس کے سامنے سجدہ ریز نظر آئے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. عزیزان محترم ہماری لاکھ جانے قربان ہو جائے جناب سیدۃ النساء العالمین پر کہ جن کے صدقے میں پروردگار نے کائنات کی تمام چیزوں کو خلق فرمایا ہے. یہ جملہ جوشی کی دعوت نہیں ہے، حدیث قدسی ہے. لولا لما خلقت الافلاک لولا علی لما خلقت لولا